واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 234 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو ویڈیو کے آخر میں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، وہ خوبصورت رقاصہ جو اس بوڑھے کمانڈر کے خیمے میں رات گزارنے آئی تھی، اس کے آنسو نکل آئے اور کہنے لگی، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میرے باپ کی روح اسی خیمے کے ارد گرد گھوم پھر رہی ہے۔ اسی خیمے میں آنے سے پہلے میں نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے میرا وجود میرے باپ کی روح ہے جو بھٹکتی پھر رہی ہے۔ تم اگر قیمتی رقاصہ تھی تو ان صحراؤں میں کیا لینے آئی ہو؟ کمانڈر نے پوچھا۔ میں اجرت پر آئی ہوں، رقاصہ نے جواب دیا۔ میں ان لوگوں کو نہیں جانتی۔ دوسری رقاصہ کو بھی میں اس سے پہلے نہیں جانتی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ سرحد پر جانا ہے اور وہاں جو چوکی والے خواہش کریں انہیں بلا اجرت ناچ گانے سے خوش کرنا ہے۔ مجھے اجرت کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی اس کی کہ مصر کی عزت کی حفاظت کرنے والے مجاہدوں کا دل بہلانے جا رہی ہوں۔ میرا باپ بھی سپاہی تھا۔ میں دل کو دھوکہ دیتی ہوں کہ میرے رقص سے میرے مجاہد باپ کی روح بھی بہل جاتی ہوگی۔ میں ایک دھوکہ ہوں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، لیکن میں وطن کے مجاہدوں کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ پچھلی چوکی والے کمانڈر نے مجھے اپنے خیمے میں بلایا تھا، میں نے انکار کر دیا تھا۔ تمہارے پاس صرف اس لیے آ گئی ہوں کہ تمہارے چہرے مہرے اور قد کاٹ میں مجھے اپنا باپ نظر آیا تھا۔ ناظرین، رقاصہ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئی، کمانڈر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگایا، پھر چوما۔ کمانڈر نے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرے آقا مجھے بر کہتے ہیں، رقاصہ نے جواب دیا۔ باپ مجھے زہرا کہا کرتا تھا۔ جاؤ زہرا، کمانڈر نے ایسے پیار سے کہا جس میں شفقت تھی۔ اپنے خیمے میں چلی جاؤ۔ رات گزرتی جا رہی تھی، سازندوں میں سے دو اپنے خیموں میں جاگ رہے تھے، دوسری رقاصہ اور باقی سازندے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ جاگنے والوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ہمارا طریقہ صحیح معلوم نہیں ہوتا، ہم ان لڑکیوں کو یہ کہہ کر ساتھ لے آئے ہیں کہ ناچ گانے سے فوجیوں کا دل بہلانے جا رہے ہیں۔ ضرورت یہ تھی کہ ان لڑکیوں کو بتا دیتے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ کسی رقاصہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے نے کہا، یہ لڑکی جو کمانڈر کے خیمے میں ہے، جذبات میں آ کر الگ تھلگ انعام لے کر اسے بتا سکتی ہے کہ ہم سرحدی چوکیوں کے لیے دھوکہ اور فریب بن کر آئے ہیں۔ ہمیں اپنا راز کسی رقاصہ کو نہیں دینا چاہیے۔ ان دونوں کو اپنی اجرت سے غرض ہے، ہم انہیں منہ مانگی اجرت دے چکے ہیں، ہمارا کام ہو گیا ہے۔ اگر ہم نے اسے بتا دیا ہوتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے تو یہ لڑکی اس کمانڈر کو اچھی طرح اندھا کر لیتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اسے اس حد تک پھانس لیتی کہ اس کی مدد سے ہم حبشیوں کو اندر لے آتے۔ ہمارے استاد ہم سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، یہ لڑکیاں ہمارے ہتھیار ہیں، ہتھیاروں کو کبھی کسی نے ہمراز نہیں بنایا۔ ناظرین، کمانڈر کے خیمے میں یہ حالت تھی کہ کمانڈر اس اطمینان کے ساتھ سو گیا تھا کہ رقاصہ نے اسے گناہ سے صاف بچا لیا اور اس کے سینے میں باپ کو بیدار کر دیا تھا۔ ناظرین، رقاصہ اسے بہت دیر دیکھتی رہی۔ کمانڈر کا چہرہ جب رقاصہ کے آنسوؤں میں چھپ گیا تو وہ خیمے سے نکل گئی، اپنے خیمے میں گئی اور سو گئی۔ ناظرین، رات کی ایک ہی ساتھ رہتی تھی جو گزر گئی۔ ناچنے گانے والے جاگے تو سورج اوپر آ گیا تھا۔ لڑکیوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ سازندے انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگے تو کمانڈر باہر
کھڑا تھا۔ زہرا دوڑ کر اس تک گئی اور کہا میرے سر پر ہاتھ رکھو۔ کمانڈر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو زہرا نے اسی کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا اور وہ بھیگی آنکھوں سے اسے رخصت ہوئی۔ وہ دریا کی طرف چلے گئے۔ کہیں سے دو شتر سوار آئے، وہ اونٹوں سے اترے، اونٹوں کو بٹھایا، دونوں لڑکیوں کو سوار کیا اور چل پڑے۔ ناظرین، یہ شتر سوار اسی گروہ کے افراد تھے جو قریب ہی کہیں ان کے انتظار میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ گروہ اس جگہ پہنچا جہاں تاجروں کا قافلہ 4 لڑکیوں کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو یوں ملے جیسے اجنبی ہوں۔ لڑکیاں ناچنے والی لڑکیوں کو مردوں سے الگ دریا کے کنارے لے گئیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ انہیں مردوں سے الگ کر دیا جائے۔ ناظرین، چاروں لڑکیوں نے زہرا اور اس کے ساتھی رقاصہ کو اپنے متعلق بتایا کہ وہ ان آدمیوں کی بہو بیٹیاں ہیں اور سیر کے لیے ان کے ساتھ آئی ہیں۔ ادھر مردوں کی منڈلی میں اصل مشن پر گفتگو ہو رہی تھی۔ سازندوں نے اپنی 2 راتوں کی کارگزاری سنائی۔ دوسرے گروہ نے انہیں بتایا کہ ان کے 2 راتوں کے ناچ گانے سے کم و بیش 100 حبشی اندر آ گئے ہیں، اور ان لڑکیوں نے 2 سپاہیوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے اس سے 200 سے زائد حبشی آ گئے ہیں۔ اپنی اپنی کارگزاری سنانے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ناچ گانے سے حبشیوں کی زیادہ تعداد اندر نہیں آ سکتی، دریا کا راستہ زیادہ بہتر ہے، کشتیوں میں زیادہ آدمی اندر آ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس مقصد کے لیے انہوں نے طے کیا کہ لڑکیاں ان 2 سپاہیوں کے علاوہ 2 یا 4 اور گشتی سنتریوں کے ساتھ یہی کھیل کھیلیں تاکہ ہر رات کشتیاں اندر آ سکیں۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ زہرا اور اس کی ساتھی رقاصہ کو یہیں کہیں قریب رکھا جائے، لیکن اس راز میں شامل نہ کیا جائے۔ سازندوں نے بعد میں زہرا اور اس کی ساتھی سے کہا کہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے چند دن یہیں فارغ گزارے جائیں۔ انہوں نے لڑکیوں کو ایسے انداز سے اکسایا کہ وہ رک گئیں۔ دوسرے گروہ کی لڑکیوں نے انہیں اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا، لیکن ان کے قیام کی جگہ ذرا دور بنائی۔ ناظرین، اس رات زہرا سو نہ سکی، اسے کمانڈر یاد آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت زہرا کے دل میں اتر گئی تھی، ایک تو اس لیے کہ کمانڈر میں اسے اپنے باپ کی تصویر نظر آ رہی تھی، اور دوسرے اس لیے کہ یہ پہلا مرد تھا جس نے اسے کھلونا سمجھنے کی بجائے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور تیسرے اس لیے کہ کمانڈر نے اسے زہرا کہا، برق نہیں کہا تھا۔ اس کی ساتھی رقاصہ سو گئی تھی اور اس کے گروہ کے سازندے بھی سو گئے تھے۔ ناظرین، وہ اٹھی اور خیمے سے باہر نکل گئی۔ اس نے راستہ دیکھا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چوکی کی طرف چل پڑی۔ وہ اتنی تیز اور اتنا زیادہ چلنے کی عادی نہیں تھی، لیکن اس کے جذبات اسے قوت دے رہے تھے۔ وہ چوکی تک پہنچ گئی، کمانڈر کے خیمے سے واقف تھی، وہ خیمے میں چلی گئی۔ ناظرین، کمانڈر گہری نیند سویا ہوا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اندھیرے میں اس نے وہ ہاتھ پکڑ لیا جو کوئی اس کے منہ پر پھیر رہا تھا۔ ہاتھ چھوٹا سا تھا جو مردانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے بڑبڑا کر پوچھا، کون ہو؟ زہرا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ زہرا نے کہا، تمہیں دیکھنے آئی ہوں، سو جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ ناظرین، کمانڈر نے دیا جلایا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ زہرا نے بتایا تو کمانڈر باہر نکلا، 2 گھوڑے تیار کیے اور زہرا کو باہر جا کر ایک گھوڑے پر اسے سوار کرایا۔ ناظرین، دوسرے پر خود سوار ہوا اور گھوڑے چل پڑے۔ راستے میں زہرا جذباتی باتیں کرتی رہی اور کمانڈر شفقت اور پیار سے سنتا رہا۔ اپنے ٹھکانے سے کچھ دور ہی تھے کہ زہرا نے اسے روک کر واپس چلے جانے کو کہا۔ کمانڈر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور واپس آ گیا۔ ناظرین، زہرا جب اپنے ٹھکانے پر پہنچی تو اس کے ساتھ کا ایک آدمی جاگ رہا تھا۔ اس نے زہرا سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ زہرا نے بتایا کہ وہ ویسے ہی گھومنے پھرنے
کرنیں نکل گئی تھی۔ اس آدمی نے کریدنا شروع کر دیا۔ اسے شک تھا زہرا نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ کہاں گئی تھی۔ تم ہماری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ اس آدمی نے حکم دیا، میں تمہاری زر خرید نہیں ہوں۔ زہرا نے کہا، میں نے جو اجرت لی تھی اس کے عوض کام پورا کر چکی ہوں، میں کسی کے حکم کی پابند نہیں۔ تم اپنے مالکوں کے پاس شاید زندہ نہیں پہنچنا چاہتی۔ اس آدمی نے کہا، اب ہم سے پوچھے بغیر کہیں جا کے دیکھو۔ معزز ناظرین، انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 235 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔